دل مومن میں جذب جنوں ماں عائشہ، اس سے بڑھ کر اور خوش بختی بلا کیا ہو میری، اس سے بڑھ کر اور خوش بختی بلا کیا ہو میری، میں زمانے کو تیرا بیٹا لگوں ماں عائشہ، ایک کے بعد ایک جاں مجھ کو عطا مولا کرے، ایک کے بعد ایک جاں مجھ کو عطا مولا کرے، صدا تیری حرمت پہ کٹتا رہوں ماں عائشہ۔ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج جامع مسجد رحمت للعالمین رفیع گارڈن میں اس ختم قرآن کی بابرکت موقع پر ہم سب کے دلوں کے دھڑکن، مرد قلندر، سرمایہ اہل سنت، غازی اسلام علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب ہمارے اور آپ کے بیچ تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے قائد محترم کا دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اور مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہم پر دست شفقت فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت حضرت کو عمر دراز عطا فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اس کے بعد آپ سب حضرات کا بھی مشکور و ممنون ہوں جو یہاں پر پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے علاقے کے ارد گرد کی مساجد کے ائمہ حضرات، علماء حضرات بھی تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا بھی مشکور و ممنون ہوں۔ وقت انتہائی کم ہے، میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں اس عظیم مرد قلندر کو، اس عظیم انسان کو جسے دنیا وکیل ناموس صحابہ، اسیر ناموس صحابہ، امی عائشہ کا بیٹا علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ خطیب اہل سنت، وکیل ناموس صحابہ، سرمایہ اہل سنت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں،
میرے ارد گرد تشریف فرما علماء کرام، معززین علاقہ، آج رمضان المبارک کی 21ویں شب آپ کے علاقے رحمت للعالمین جامعہ مسجد میں ختم قرآن حکیم کی بابرکت، مبارک، بارونق اور روح پرور اس تقریب میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری آواز اور میرے گلے سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ دونوں متاثر ہیں۔ ابھی جب میں آپ کے پاس یہاں پہنچا تو 2 پروگرام میں کر کے آیا ہوں، یہ تیسرا ہے، اور آج ہی میں سفر سے واپس آیا۔ بس آنے کے بعد یہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج 21ویں شب ہے، اور یہی لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ ہم ہر طاق رات کو لیلۃ القدر سمجھیں گے تبھی تو عبادت کی توفیق ہوگی۔ اس رمضان کی آج یہ پہلی لیلۃ القدر ہے جو طاق راتوں میں پہلی ہے، اور اس مرتبہ اتفاق کہیں یا اللہ کی شان کہیں، تقریباً دنیا کے اکثر حصوں میں آج ایک ہی تاریخ ہے رمضان کی، ورنہ ہمارے ہاں جفت رات ہوتی تھی اور عرب کے ہاں طاق رات ہوتی تھی۔ ان کے ہاں رات طاق ہوتی تھی تو ہمارے ہاں رات جفت ہوتی تھی، تو یوں وہاں لیلۃ القدر تصور کی جاتی تو یہاں نہیں، یہاں کی جاتی تو وہاں نہیں۔ اس مرتبہ سب جگہ یہ ایک جگہ ہے۔ آپ نے رمضان کی بابرکت راتوں میں قرآن شروع کیا، اور لیلۃ القدر کی 21ویں رات میں آپ نے قرآن حکیم کو ختم کیا۔ یوں کہنے کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ 21 راتوں میں آپ نے اللہ کا قرآن سنا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 21 راتوں میں قرآن حکیم ختم کیا، ایسا نہیں ہے۔ رات تو مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے اور رات تو فجر تک رہتی ہے۔ آپ نے ساری رات تو قرآن نہیں سنا، کیا سنا ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سفر سے میں واپس نہیں آیا، بلکہ سفر سے آپ واپس آئے، اور آپ یوں اتنے تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ پروگرام کی بات کرتے ہیں، آپ اتنے تھکے ہوئے لگتے ہیں کہ شاید 2 پروگرام بھی آپ کر کے آئیں۔ بھائی 21 راتوں میں تو نہیں سنا، بلکہ مجھ سے پوچھو تو میں یوں کہتا ہوں 21 گھنٹوں میں سنا ہے۔ کتنے؟
اس لیے کہ حافظ صاحب بیچارہ اگر گھنٹے سے زیادہ لگائے تو ناراض تو آپ بھی ہوتے ہو، پھر آپ اسے کہتے ہو خیر تھی حافظ صاحب، طبیعت ٹھیک تھی، آج بڑا ٹائم لگایا۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں بیچارے حافظ کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھنٹے میں فرض اور وتر و سمیت ہی ختم ہو جائے، اور اگر کوئی بیچارہ شیخ سدیس بن ہی جائے یہاں تو وہ بھی بہت لگائے گا تو 1.25 گھنٹہ لگا لے گا۔ تو اس طرح حساب ملا کے کتنے گھنٹوں میں سنا ہے؟ کتنے گھنٹوں میں؟ آپ خواہ کہتے ہیں 21 راتوں میں، 21 دنوں میں، 21 راتوں میں، 21 دنوں میں، اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے سے ساری رات آپ قرآن ہی سنتے رہیں۔ قرآن کے ایک چھوٹے سے حصے میں، یعنی رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، تھوڑے سے وقت میں آپ قرآن حکیم سنتے ہیں، پوری رات کی نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے، پوری رات کی نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور پھر یوں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو جو ہے وہ رات بھر قرآن حکیم سنا اور ساری رات قرآن حکیم سنا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وجہ کہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے رات کے تھوڑے حصے میں بھی سنا، چیز اتنی اہم سنی، کلام اتنا اہم پڑھا کہ اس کی نسبت ساری رات کی طرف ہو گئی، اور جب آپ نے نسبت ساری رات کی طرف کی ہے تو اللہ اسی نسبت سے ثواب بھی ساری رات کا دیتا ہے۔ یہ اعزاز دنیا بھر میں کسی کتاب کو حاصل ہے تو صرف قرآن کو حاصل ہے۔ کس کو حاصل ہے؟ اس میں بہت ساری انفرادیت ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا، تفصیل میں جان نہیں جاتا۔ پہلی انفرادی حیثیت کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ نمبر 2، سب سے زیادہ جو پڑھائی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے۔ سب سے زیادہ جو کتاب سکھائی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں جو سیکھی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے۔ اور اگلی بات، باوجود بہت ساری کمزوریوں کے سب سے زیادہ جو کتاب سمجھی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے۔ جس پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، یا جو سب سے زیادہ چھپتی ہے، یا جو سب سے زیادہ تقسیم ہوتی ہے، یا جو سب سے زیادہ گھروں میں موجود رہتی ہے، یا سب سے زیادہ جس کی تلاوت رہتی ہے، وہ کلام اگر دنیا میں ہے تو صرف اور صرف قرآن ہے۔ کون ہے؟ اس کو سمجھنے کے بعد اگلی بات، جس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ قرآن پاک سنا جاتا ہے، اس اہتمام سے، اس ترتیب سے دنیا کا کوئی کلام نہیں سنا جاتا، کوئی کلام بھی نہیں سنا جاتا۔ کیسے؟ کوئی دنیا کا کلام ایسے نہیں ہے جیسے جسے سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے باوضو ہونا پڑے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے سننے کے لیے، آنے کے لیے پہلے باوضو ہوں گے، لباس صاف پہنیں گے، پھر عبادت خانے میں آئیں گے، صف میں کھڑے ہوں گے، قبلہ کی طرف منہ کریں گے، امام کے پیچھے نیت باندھیں گے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یوں نہیں کہیں گے، پہلے ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ کے یہاں جب کوئی چھاپا پڑتا ہے نا
تو مہمان آنے والے سب سے پہلے کہتے ہیں ہینڈس اپ. کیا کہتے ہیں؟ ہینڈس اپ، ہاتھ کھڑے کرو. تو آپ سب سے پہلے کہتے ہو ہاں جی کھڑے ہیں میرا. یاد کھڑے کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے مزاحمت کر سکوں. لہذا آپ سے مزاحمت کی میری قدرت نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی. میں یہ ہاتھ کھڑے، ہاتھ کھڑے. اور جب آپ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے دربار میں بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ کھڑے ہیں ہمارے پاس نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ استعداد ہے، نہ کوئی اور حیثیت ہے. اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے وہ سب کچھ تیرے پاس. اس لیے ہمارے پاس تو یہ جملے ہیں کہ اللہ اکبر. بس ہم اتنا کہتے ہیں تو سب سے بڑا ہے تو. اور ہمارے پاس یوں کر کے ہینڈس اپ ہو کر سب کچھ حوالے کر کے ہاتھ باندھ دیے اور کہا آپ کیا سنیں گے؟ کیا سنیں گے؟ اور اب یوں کر کے ہی سنانے والا سناتا ہے، یوں کر کے ہی سننے والے سنتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں. کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، دائیں نہیں دیکھتے، بائیں نہیں دیکھتے، پیچھے نہیں دیکھتے. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کچھ نہیں سنتے. دل دماغ سوچ کہیں نہیں رکھتے. کانوں میں آواز کسی کی نہیں سنتے. بس ایک ہی دھن ہے، ایک ہی جنون ہے، ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی بات ہے. سن رہے ہیں بھائی، کیا سن رہے ہو؟ سب سے تعلق توڑ لیا ہے، رب سے تعلق جوڑ لیا ہے، سب کے کلام چھوڑ دیے، رب کا کلام سن لیا ہے، سب کو چھٹی دے دی ہے، رب سے رابطہ چھوڑ دیا ہے. بھائی سب کو چھوڑ دیا ہے، رب سے تعلق جوڑ دیا ہے. کوئی آواز دے، کوئی بلائے، یہ بولتے؟ سن بھی رہے پھر بھی نہیں بولتے، جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتا. کوئی بلائے، بچہ بلائے تب بھی جواب نہیں دیتا، بوڑھا بتائے تب بھی جواب ہی نہیں دیتا. بلاؤ بھلے بلاؤ. استاد بلائے، مرشد بلائے، شاگرد بلائے، پیر بلائے، وزیر بلائے، فقیر بلائے، بادشاہ بلائے، حاکم بلائے، یہ دیتا ہے جواب؟ سن لے پھر بھی نہیں دیتا. سنتا ہے، جواب نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتا. سب کو ایک طرف رکھ لیا اور سب کو ایک طرف رکھ کے کلام سنا. پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسے نہیں سنی جاتی جیسے اللہ کا کلام سنا جاتا ہے. کیسے تمام سے کوئی سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا کسی کی بات کو. اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ بھی تقریر کر رہے ہیں تو دو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ دو چیمگوئیاں کر رہے ہیں. کوئی اٹھ کے باہر جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے. کسی نے چھالیا کھایا ہوا ہے، کسی نے پان کھایا ہوا ہے، کوئی چیوم کھا رہا ہے. لیکن یہاں تو کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا، ایک ہی کام کر رہا ہے، اور وہ کیا؟ قرآن سن رہا ہے. دنیا میں ایسا کوئی اہتمام ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ کلام اس کا ہے، یہ کلام اس کا ہے جسے رب ذوالجلال کہتے ہیں. یہ کلام اس کا ہے جسے خلاق عالم کہتے ہیں. یہ کلام اس کا ہے جسے رب العالمین کہتے ہیں. یہ کلام اس کا ہے جس کو زمین آسمان کا بنانے والا کہتے ہیں. یہ کلام اس کا ہے جسے خالق اور مالک کہتے ہیں. سنو، ساری دنیا مخلوق ہے. ولی مخلوق ہیں، کتب مخلوق ہیں، ابدال مخلوق ہیں، زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، چاند مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہیں، ہوائیں مخلوق ہیں، نبی مخلوق ہے، رسول مخلوق ہیں، پیغمبر مخلوق ہیں، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن خالق کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ یہ مخلوق نہیں ہے. اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی عظمت کو سمجھو.
اس کے رب العالمین نے خود کلام کیا ہے، باقی کتابیں لکھ کر دی ہیں، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے تختیوں میں لکھ کر دی ہے۔ قرآن کو تختی میں لکھ کر نہیں دیا، یہ سے دے دو، یہ سے دے دو، یہ سے پکڑوا دو، اسے پکڑوا دو، نہیں، تنزیل من رب العالمین، اسے رب نے نازل کیا، نزل بی روح الامین، اسے جبرائیل امین لے کر آئے، بما نزل علی محمد، امام الانبیاء پہ نازل ہوئی، علی قلب کا، آپ کے قلب اطہر پہ اتری۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو انزلنا هذا القرآن، اگر یہ قرآن، کون سا قرآن جو 21 گھنٹوں میں آپ نے سنا ہے، کون سا قرآن جو 21 راتوں میں آپ نے سنا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ پر اگر اترتا، کس پر؟ قوی، مضبوط، مستحکم، چٹانوں سے بھرا، پتھروں سے بھرا، قوت اور طاقت جسم اور وجود میں بہت بھاری اور مضبوط، اس پر اترتا، لرأیتہ، تو سے دیکھتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اسے دیکھتا اور رب کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ پہاڑ میں قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، جس کلام کو آپ نے 21 گھنٹوں میں سنا، اس میں یہ قوت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کلام کو اپنے اندر سمو سکتا۔ اللہ نے یہ قوت انسان میں پیدا کی ہے۔ کس میں پیدا کی ہے؟ حاضل قرآن، یہ قرآن، یہ جو آپ کے ہاتھوں میں، جو آپ کی مسجد میں، جو آپ کے مدرسے میں، وہ جو آپ کے گھر کی الماری کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ والا کون سا قرآن جسے آپ نے سال بھر اٹھایا ہی نہیں، جسے سال بھر میں دیکھا ہی نہیں، چھوڑیے، اور آپ نے تو مٹی نہیں جاڑی، وہ آپ کے گھر میں اتنا لاوارث پڑا ہے، اتنی لاوارث آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی تنزیہ نہیں کہہ رہا، تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا۔ آپ اپنے گھر میں رکھی ہوئی ٹی وی صاف کرتے ہیں، آپ ڈش کو صاف کرتے ہیں، اوپر لگا ہوا انٹینا بھی صاف کرتے ہیں، گھر کی چھت پہ لگا ہوا پنکھا بھی صاف کرتے ہیں، موبائل کے تو کہہ نہیں کیا، یہ تو آپ رکھتے ہی صاف ستھرا سا ہے۔ روزانہ مل ڈل کر خراب ہو جائے تو کپڑے اس کے بدلی کرتے ہیں، ہر مہینے کے ساتھ آپ نے اس کا رنگ ہی اور رکھا ہوا ہے، اس کا سنگ ہی کچھ اور ہے نا، اس سے آپ کا تعلق بھی بہت ہے، آپ کی دوستی بھی اس سے بہت ہے، آپ پیار بھی اس سے بہت کرتے ہیں، اور آپ انتظار بھی بہت کرتے ہیں، روز جھاڑتے ہیں۔ بتاؤ یارو، کبھی سوچو اس الماری پہ رکھے ہوئے قرآن کو کتنی بار اٹھاتے ہو؟ سوچو، بولو نہیں، سوچو، جو اپنے دل میں سوچو کتنی بار ہم اٹھاتے ہیں۔ بعض گھرانے ایسے اس پر مٹی چڑھی ہے، اس غلاف کو اتارتے ہی نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، یہی قرآن جو میری اور آپ کی الماریوں پہ یوں لاوارث پڑا ہے، علی جبل، پہاڑ پر اترا، برداشت نہ کر سکتا، اور ہمارے ہاں کیسے پڑا ہے، کس طرح پڑا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم نے جتنا لاوارث سے چھوڑا ہے کسی کو نہیں چھوڑا۔ یاد رکھو، جتنی دوستی اس کی پکی ہے کسی کی نہیں پکی، جتنا وفادار یہ اتنا وفادار کوئی نہیں۔
جتنا ساتھ یہ نبھاتا ہے اتنا ساتھ کوئی نبھا نہیں سکتا. یہ تو وہاں بھی ساتھ ہے جہاں کوئی نہیں ہے. یہ قبر میں ساتھ آتا ہے, یہ محشر میں ساتھ ہے, یہ پل صراط پہ ساتھ ہے, یہ جنت پہ لسانے میں ساتھ ہے, جنت میں ساتھ ہے. کون تیرا قبر میں جائے گا؟ کون میری قبر میں جائے گا؟ کون میرے محشر میں جائے گا؟ کون میری تکلیف میں آئے گا؟ کون میری پریشانی میں آئے گا؟ جب فرشتے پوچھنے آئیں گے یہ دائیں اور بائیں پھیل جائے گا, سوال ہم سے کریں گے, جواب یہ دے گا. ہے کوئی؟ نہ باپ دے گا, نہ ماں دے گی, نہ دوست دے گا, نہ رشتہ دار دے گا. یہ ساتھ تو کیا دینا, یہ تو وبال بنے گا. اور جو وبال ہے اس سے ہمیں پیار ہے, اور جس کو ہم سے پیار ہے پتہ نہیں ہمیں کیوں انکار ہے. یہی قرآن, یہی عظمت والا قرآن جو کتنے وقت میں سنا, آسان اتنا کر دیا کہ 21 گھنٹوں میں آپ نے سن لیا. کوئی سننے پہ آئے تو 5 گھنٹوں میں سن لے, پڑھنے پہ آئے تو 4 گھنٹوں میں پڑھ لے. آسان اتنا کر دیا, اور مشکل اتنا ہے, مشکل اتنا ہے. اس زمانے سے آج تک لوگ اس کے اندر سے خزانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں, وہ تھک گئے, خزانے ختم نہیں ہوئے. احکام مسائل اس سے لے رہے ہیں, یہ ہر دور ہر زمانے کے لحاظ سے جواب دے رہے ہیں. پتھر کا زمانہ تھا تو جواب اس کے پاس تھا, اور چاند کا زمانہ آ گیا تو جواب اس کے پاس ہے. آپ کے پاس نیٹ کا زمانہ آ گیا, انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا, کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا. آپ بٹن دباتے ہیں, ٹک ٹک ساری دنیا میں گھومتے ہیں. اس زمانے میں بھی سائل پھنستا ہے کسی سوال میں تو جواب قرآن دیتا ہے. یہ اس زمانے میں بھی راہ ہدایت تھا, آج بھی راہ ہدایت ہے. اس زمانے میں بھی رستہ دکھاتا تھا, آج بھی رستہ دکھاتا ہے. ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا. ہم نے کبھی تو اسے پڑھا ہی نہیں, جن نے پڑھا تو صرف پڑھا. انہوں نے کہا جی ماں مر گئی پڑھو, باپ مر گیا پڑھو, دادا مر گیا پڑھو, رشتہ دار مر گیا پڑھو, دوست مر گیا پڑھو, دکان نہیں چلتی پڑھو, بیمار ہے پڑھو, کوئی اور مصیبت آ گئی پڑھو, تکلیف آ گئی پڑھو, کسی نے کچھ کر لیا پڑھو, جیل پر جا گئے ہو پڑھو, مشکل میں آ گئے ہو پڑھو, مصیبت میں آ گئے ہو پڑھو, تکلیف میں آ گئے ہو پڑھو, برکت ہو گئی پڑھو, خوشی ہو گئی پڑھو. کس نے کہہ دیا صرف اس میں پڑھو؟ انقلاب کی ضرورت پڑے اسے پڑھو, معیشت کی ضرورت پڑے اسے پڑھو, دنیا کی ضرورت پڑے اسے پڑھو, دین کی ضرورت پڑے اسے پڑھو, حقوق کی ضرورت پڑے اسے پڑھو, سیاست کی ضرورت پڑے اسے پڑھو, تمدن کی ضرورت پڑے اسے پڑھو, حقوق کی بات ہے اسے پڑھو, ماں باپ کی بات ہے اسے پڑھو, حکمرانیت کی بات ہے اسے پڑھو, نظام کی بات ہے اسے پڑھو, معیشت کی بات ہے اسے پڑھو, معاشرت کی بات ہے اسے پڑھو, انسانی حق کی بات ہے اسے پڑھو, انسانی وجود کی بات ہے اسے پڑھو, سیاست کی بات ہے اسے پڑھو, سائنس کی بات ہے اسے پڑھو, ایجاد کی بات ہے اسے پڑھو, بلندی کی بات ہے اسے پڑھو, رفعت کی بات ہے اسے پڑھو, مشکل میں پھنسے ہو اسے پڑھو, خوشی میں آئے ہو اسے پڑھو, تکلیف میں ہو اسے پڑھو, راحت چاہتے ہو اسے پڑھو, سکون چاہتے ہو اسے پڑھو, علم چاہتے ہو اسے پڑھو, عمل چاہتے ہو اسے پڑھو, طہارت چاہتے ہو اسے پڑھو, تقدس چاہتے ہو اسے پڑھو, بھلائی چاہتے ہو اسے پڑھو, جی ہاں شر سے پناہ چاہتے ہو اسے پڑھو, شیطان کا مقابلہ چاہتے ہو اسے پڑھو, جنت کا راستہ چاہتے ہو اسے پڑھو, آخرت دیکھنا چاہتے ہو اسے پڑھو, آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی تاریخ چاہتے ہو اسے پڑھو, زندگی کا ڈنگ چاہتے ہو اسے پڑھو, اصول چاہتے ہو اسے پڑھو, ضابطہ چاہتے ہو اسے پڑھو, دستور چاہتے ہو اسے پڑھو, منشور چاہتے ہو اسے پڑھو, کامیابی چاہتے ہو اسے پڑھو, کامرانی چاہتے ہو اسے پڑھو, صراط مستقیم چاہتے ہو اسے پڑھو, نیک راستہ چاہتے ہو اسے پڑھو, نیک لوگ چاہتے ہو اسے پڑھو, کامیابی والے راستے پہ گامزن ہونا چاہتے ہو اسے پڑھو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو اسے پڑھو,
پڑھو برائی سے بچنا چاہتے ہو، اسے پڑھو شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اسے پڑھو اولاد شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اسے پڑھو قوم عاد سمود کے قصے سننا چاہتے ہو، اسے پڑھو آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی دعوت دیکھنا چاہتے ہو، انہیں پڑھو زمین آسمان کی بناوٹ دیکھنا چاہتے ہو، اسے پڑھو سائنس سمجھنا چاہتے ہو، اسے پڑھو تحقیق کرنا چاہتے ہو، اسے پڑھو آخرت کا وقت دیکھنا چاہتے ہو، اسے پڑھو دنیا سے پہلے کیا تھا، اسے پڑھو بعد میں کیا تھا، اسے پڑھو پیدائش سے پہلے کیا تھا، اسے پڑھو پیدائش پہ غور کرنا ہے، اسے پڑھو ولادت دیکھنی ہے، اسے پڑھو رسالت دیکھنی ہے، اسے پڑھو نبوت دیکھنی ہے، اسے پڑھو صداقت دیکھنی ہے، اسے پڑھو عدالت دیکھنی ہے، اسے پڑھو سخاوت دیکھنی ہے، اسے پڑھو شجاعت دیکھنی ہے، اسے پڑھو امانت دیکھنی ہے، اسے پڑھو نماز چاہیے، اس میں ڈھونڈو روزہ چاہیے، اس میں ڈھونڈو حج چاہیے، اس میں ڈھونڈو زکوٰۃ کے مسائل چاہیے، اس میں ڈھونڈو انسانیت کی حقیقت چاہیے، اس میں ڈھونڈو انسانیت کا رب چاہیے، اس میں ڈھونڈو انسانیت کی حقیقت چاہیے، اس میں ڈھونڈو اپنے وجود کا حق تلاش کرتے ہو، اسے ڈھونڈو اپنے ماں باپ کے حقوق تلاش کرنے، اس میں ڈھونڈو مسلم غیر مسلم کی تفریق ڈھونڈنی ہے، اس میں دیکھو مسلم دیکھنا ہے، اس میں دیکھو مومن دیکھنا ہے، اس میں دیکھو کافر دیکھنا ہے، اس میں دیکھو منافق پہچاننا ہے، اس میں پہچانو رحمان کو پڑھنا ہے، اس میں پڑھو شیطان کو پہچاننا ہے، اس میں پڑھو۔ صرف یہی نہیں ہے برکت کے لیے پڑھ لی، ڈھونڈو کیا ڈھونڈتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یہ قرآن کتنے وقت میں پڑھا؟ اس زمانے سے آج تک ہر چیز ڈھونڈو اس میں ملتی ہے، اس سے بڑی کتاب دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں مبارک ہو تمہیں، یہ تمہارے پاس ہے، مومنوں مبارک ہو تمہارے پاس ہے، مسلمانوں مبارک ہو تمہارے پاس ہے، سنیو تمہیں مبارک ہو، یہ تمہارے پاس ہے۔ یہ خزانہ، اس سے بڑا خزانہ اور کوئی نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ہاں اللہ نے تمہیں دیا ہے، مگر صحابہ کے صدقے دیا ہے۔ کس کے صدقے دیا ہے؟ یہ جتنی چیزیں میں نے گنی ہیں کم ہے، میں گنتا چلا جاؤں صبح ہو جائے، چیزیں ختم نہیں ہوگی۔ یہ کتنا قیمتی خزانہ، کتنا اہم خزانہ، کتنا بڑا خزانہ، کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی تاریخ، کتنی بڑی حقیقت، کتنا بڑا علم ہمیں کس نے پہنچایا؟ اونچی یارو، لوگ کہتے ہیں تم صحابہ صحابہ کہتے ہو، صحابہ چھوڑیں تو باقی رہتا کیا ہے؟ اور بھائی صحابہ صحابہ کہتے ہو، صحابہ چھوڑیں تو باقی رہتا کیا ہے؟ باقی تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ قرآن صحابہ میں ہے، صحابہ قرآن میں ہے۔ جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، ایسا ہی قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، یہ چمکتے ہیں، یہ چمکتے ہیں، یہ چمکتے ہیں، مگر چمکتے بھی قرآن کے سینے میں ہیں۔ کبھی حضور کے مدینے میں ہیں، کبھی قرآن کے سینے میں ہیں۔ مدینے کے دل پہ ڈھونڈو تو صحابہ، قرآن کے سینے میں ڈھونڈو تو صحابہ، اور مومنوں کی زبانوں میں ڈھونڈو تو یہ تو شرف کی بات ہے، تو عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے دے دے، اور رب چاہے جس سے چھین لے۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں دیے۔ بیت اللہ جب سے فتح ہوا آج تک ہمارے پاس ہے، جب سے ابو جہل سے لیا نا۔ مسجد نبی جب سے بنی ہمارے پاس ہے، سنیوں کے پاس ہمیشہ سے۔ قرآن جب سے آیا ہے ہمارے پاس ہے۔
اللہ کی قسم ایسے نہیں کہہ رہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے ہمارے پاس، کسی اور کے پاس جاتا ہی نہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے، یہ اور شان خداوندی دیکھو اور صحابہ کی کرامت دیکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ لاؤ، دکھاتے پھر بھی یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ لاؤ، کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا چھپا ہوا بتا دو۔ چلو لمبا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، گزوں کے حساب سے ہے، بہت زیادہ ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ چلو یار ہمیں نہیں دیتے، اپنوں کو دے دو۔ گھر میں تیرے بھی وہی نکلے گا جس کو مصحف عثمانی کہیں گے، کوئی اور ہوگا تو آئے گا۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یہی قرآن، اس کو اللہ نے جو پہلے کہا نا، کہا ذالک الف لام میم ذالک الکتاب، یہ نا ھذا القرآن، یہ قرآن، وہاں کا ذالک الکتاب، وہ کتاب، کیا کہا قرآن کے آغاز میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں شک۔ یہ وہ کتاب کیوں کہا، یہ کتاب کیوں نہیں کہا؟ علماء کہتے ہیں یہ عظمت کی نشانی ہے، وہ کہہ کر عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ ذوق کی بات ہے، کچھ لوگوں نے ذوق کا انداز لگایا، انہوں نے کہا ذالک الکتاب، جب قرآن اترا تھا چھپا ہوا تو نہیں تھا، چھپا ہوا بھی نہیں تھا، حضور نے لکھ کر نہیں دیا مگر چھپایا بھی نہیں۔ صحابہ سے کہا لکھو، نے لکھا چمڑے پہ ہے، ہڈی پہ ہے، پتھر پہ ہے، پتے پہ ہے، درخت پہ ہے، یوں لکھ کر دیا، ابھی جمع نہیں کیا، کتاب میں نہیں کیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے نہیں تھا جیسے آج آپ کے کمرے میں پڑا ہے، گھر میں پڑا ہے، کلواری میں پڑا ہے، ایسے نہیں تھا، کسی کے سینے میں تھا، کسی کے کاغذ پہ تھا، کسی ہڈی پہ تھا، کسی پتھر پہ تھا، کسی پتے پہ تھا۔ کبھی سوچا ہے اس کو لکھا کس نے؟ کس نے لکھا ہے؟ جمع کس نے کی ہے؟ اس مصحف میں لایا کون ہے؟ کتابی شکل کس نے دی ہے؟ صحابہ نے دی ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو ابو بکر کے زمانے میں عمر کے مشورے پہ جمع ہونی شروع ہوگی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو عثمان غنی کے زمانے میں جمع ہوگی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو نبی کے بعد عثمان غنی کے زمانے میں مصحف عثمانی بن کے تقسیم ہوگی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو کتابی شکل میں آ کر صحیفے کی صورت میں ہر شہر میں جائے گی، جسے صحابہ لکھیں گے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ، مکرم محترم مقدس ہاتھ لکھیں گے، پورے لکھیں گے، وہ کتاب لا ریب فیہ، جسے یہ لکھ کر پڑھ کر جمع کر کے ایک ساتھ کر کے ایک کتاب میں کر کے دنیا میں بھیج دیں گے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کبھی سمجھو تو صحیح، ذالک الکتاب، وہ کتاب جو ان کے ہاتھوں سے ہوتی وہ کتاب جو کتاب بن کر، وہ کتاب جو چھپ کر، وہ کتاب جو لکھ کر، وہ کتاب جو بیچ کر، وہ کتاب جو چھاپ کر تقسیم کی جائے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک، یہ شک سے پاک کتاب۔ یہ بھی قرآن کے انفراد اور اعزاز ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کتاب ایسی ہے جس میں شک اور غلطی کوئی نہیں ہے، اگر یہ ہے تو صرف قرآن ہے۔ آپ نے 21 راتوں میں سنا، ملا کس کی وجہ سے؟ عنوان بڑا قیمتی تھا، میں نے جو شروع کیا تھا اس پر بھی بہت سارے نکات باقی ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، چونکہ آپ نے سحری کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سحری نہ کریں، اور آپ بھی نہیں چاہتے کہ آپ سحری نہ کریں۔ ہم نے تو پتہ نہیں ابھی رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، سحری تو پتہ نہیں عبدالرافع شاہ بخاری ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اچھا خود یہ اتنا اچھا خطیب ہے، اس کی مسجد میں میں کیا خطاب کروں؟ آدمی وہاں جا کے خطاب کرے جہاں بندے سے چھوٹا خطیب ہو، یہ ہم سب سے بڑا خطیب ہے، اس کی مسجد میں ہم کیا خطاب کریں؟ اللہ زندگی میں برکت دے، ماشاءاللہ بہت اچھے خطاب شروع۔ آپ بھی خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ دل میں سب بول رہے ہو، منہ سے پتہ نہیں ڈر رہے ہو اس سے کہ بعد میں آپ کے کہیں کلاس نہ لے لے۔ اتنے آدمی سے، ایسے آدمی سے بندہ ڈرتا ہی ہے،
ویسے بھی عام معمول میں اگر پھٹ جائے تو آپ 10-12 تو چلے ہی جائیں. کہہ دو سبحان اللہ. اس صحابہ کی عظمت کے لیے جنہوں نے قرآن ہمیں دیا، جنہوں نے دین ہمیں دیا، جنہوں نے کلمہ ہمیں دیا، اتنا آسان کر دیا کہ ہم نے 21 راتوں میں سن لیا. اتنا آسان کیا کہ ہم نے 21 گھنٹوں میں سن لیا. اتنا عام کر دیا کہ ہر گھر میں پڑا ہوا ہے. یہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں ہیں؟ محسن ہیں. اور انہوں نے کیا کچھ نہیں دیا، ہمیں اتنا دولت مند کر دیا، ہمیں اتنا مالا مال کر دیا، ہم نیکیوں سے اتنے بھر گئے، ہمارے بینک بیلنس بھرے. کن کی وجہ سے بھرے؟ ان کی عزتوں پر لوگوں نے جانیں دی، لوگ قربان ہوئے، لوگوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے، قبروں کی پاتالوں میں اتر گئے. بتاؤ ان کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ کیمرے بند کر دو. میری گفتگو جو قوم نے سننی تھی وہ سن لی.